ایک 80 سال کا بوڑھا شخص جس کے اپنے آواز کام نہیں کر رہے تھے، ڈیفینیٹلی اس نے کسی کے ہاتھ سے تو استعمال ہونا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 2-3 نیوز میں نے پڑھی اور بڑے اتھینٹک سورسز سے پڑھی، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ نیوز تھی آج کل جو ہاٹ نیوز چل رہی ہیں ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اب صرف مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے مختلف مسلم ممالک پر حملے کرے گا، مثلا سعودی عربیہ، ایون وہ جو ہے مسجد اقصی پر بھی حملہ کر سکتا ہے، وہ دبئی میں بھی حملے کر سکتا ہے، اور صرف کس وجہ سے کہ وہ یہ پریڈکٹ کریں گے، وہ یہ ایزیوم کریں گے کہ یہ جو حملے ہیں یہ ایران کی طرف سے ہو رہے ہیں تاکہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ آپس میں لڑیں۔ دوسری، اور یہ کوئی عام بات میں نہیں کر رہا ہوں، اور ریئلی یہ بڑے اتھینٹک سورسز تھے جن کے ذریعے یہ بات پتہ چلی ہے کہ اسرائیل ایسا کرنے جا رہا ہے، اور جب اسرائیل ایسا کرے گا تو ڈیفینیٹلی مسلم ممالک جو ہیں وہ آپس میں اور زیادہ ان کی دوریاں بڑھیں گی، اور زیادہ اختلافات سامنے آئیں گے۔ اور دوسری طرف جو ایک ٹرمپ کا غرور تھا، جو ان کا تکبر تھا، جو انہوں نے سوچا تھا، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی وہ یہ گیم جو ہے وہ فلیگ فالس آپریشن جسے بولتے ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرمپ کا جو غرور اور اس کا جو تکبر تھا، وہ 100 سال بعد تقریباً امریکہ جو ہے نا اس نیج پہ آ کھڑا ہوا ہے جہاں سے وہ 100 سال پہلے کھڑا تھا۔ اسے ہر طرف سے نہ کے الفاظ جو ہے وہ سننے کو مل رہے ہیں۔ وہ ٹرمپ جو کہتا تھا کہ یہ جنگ 3-4 دن میں، میکسیمم 1 ہفتے میں ہم ختم کر دیں گے، اب وہ وقت آیا ہے کہ ٹرمپ پوری دنیا میں ہیلپ 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 کی پکار کر رہا ہے، اور ساری دنیا سے آگے اسے نو کا رسپانس مل رہا ہے۔ ناظرین، مجھے آج بھی اسپین کی گورنمنٹ کے وہ الفاظ یاد ہیں جن میں اسپین کو کہا گیا کہ اگر تم ایران جنگ میں امریکہ کی مدد نہیں کرو گے تو تم اکیلے رہ جاؤ۔ انہوں نے بڑا ایک تاریخی جملہ بولا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اکیلے نہیں رہ جائیں گے، ہم وہ پہلے ہوں گے جو نہ کر رہے ہیں، اور اب وہ نہ انگلینڈ سے بھی مل رہی ہے، اب وہ نہ فرانس سے بھی مل رہی ہے، اب وہ نہ آسٹریلیا سے بھی مل رہی ہے، اب وہ نہ نیٹو سے بھی مل رہی ہے۔ ٹرمپ کے پاس اب صرف یہ الفاظ یہ رہ گئے ہیں، جیسا کہ اس نے پہلے بھی بولا تھا کہ ہماری مدد کرو نہیں تو ہم یاد رکھیں گے، فیس بک کو اٹھا لے، ٹویٹر کو اٹھا لے، کیونکہ وہ اس جنگ میں گھسیٹا گیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اس جنگ میں استعمال ہوا ہے، اور وہ استعمال بھی نیتن یاہو کی طرف سے۔ آج کل ایک 80 سال کا بوڑھا شخص جس کے اپنے آواز کام نہیں کر رہے تھے، ڈیفینیٹلی اس نے کسی کے ہاتھ سے تو استعمال ہونا تھا، اور وہ استعمال ہوا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ میں ایران کو اجاڑ دوں گا، میں ایران کی بحری طاقت ختم کر دوں گا، میں ایران کی فضائی طاقت ختم کر دوں گا، ہم اپنی فضائیہ کے ذریعے آبنائے حنز جو ہے اسے ہم خالی کروا لیں گے، اسے ہم وہاں سے ہم ایران کا تسلط، ایران کا قبضہ ختم کروا دیں گے۔ لیکن وہ ایک ایک کر کے سب سے مدد مانگ رہا ہے، بجائے وہ خود کرتا، اتنی طاقت تھی، اتنی پاور تھی تو وہ اڑا دیتا، ایران کی بحریہ کو ختم کر دیتا، ایران کی فضائیہ کو ختم کر دیتا، لیکن اس سے نہیں ہوا، اور آخرکار اس نے مدد مانگنی شروع۔ وہ مدد بھی سب سے مانگ رہا ہے، لیکن اس کی کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج وہ جنگ 4تھے ہفتے میں داخل ہوگی، جس جنگ کا اعلان اس نے، جس جنگ کی فتح کا اعلان اس نے پہلے ہفتے میں کر دیا۔ تو اب آج جو ہے بڑے اچھے جو ان کے نئے لیڈر ہیں ایران کے، ان کی طرف سے الفاظ ملے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو مصالحت چاہتا تھا، جو آپ سے مذاکرات چاہتا تھا، اسے تو آپ نے شہید کر دیا۔ مجھے تو وہ زبان نہیں آتی، مجھے تو ہتھیار کی زبان آتی ہے، اور وہ میں استعمال کروں گا، اور وہ ایران استعمال کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنی اس پالیسی میں، اپنی اس حرکت میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں جب وہ مسلم ممالک پہ، ایون مسجد اقصی پہ بھی وہ خود حملہ کریں گے، اور وہ ازیوم کریں گے، اور وہ دنیا کو بتائیں گے کہ یہ ایران حملے کر رہا ہے، کیونکہ اس کی پریڈکشن انہوں نے پہلے کر دی ہے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے اسرائیلی میڈیا نے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد ایرانی میزائل جو ہیں وہ گر رہے ہیں، ایرانی ڈرونز جو ہیں وہ گر رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ ان کی چال کہاں تک کامیاب ہوتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ مسلم ممالک اپنا اتحاد کام رکھیں، اور مسلمت امہ جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو، تاکہ یہ جو یہودی ہیں انہیں شکست مل سکے۔